أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون۔ میرے پیغمبر چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملیں جس دن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی تدبیریں، ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے، اس عذاب سے پہلے بھی، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے پیغمبر اپنے پروردگار کے فیصلے پر صبر کیجئے، انتظار کیجئے، بے شک آپ ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے پیچھے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تنبیہات ذکر فرمائی ہیں اور کفار کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کیونکہ یہ سرکش ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا میرے پیغمبر اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ یہ اب ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہیں،
فذرہم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ آخری فیصلہ یہی ہو سکتا ہے جب کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو، ہر طریقے سے اسے سمجھا دیا جائے، تو آخر یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کبھی تو سمجھ جائیں گے۔ فرمایا ان کو بھی ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ اس دن کو جا ملیں جس دن میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ فرمایا کہ اس وقت انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم غلط کرتے رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ وہی دن قیامت کا ان کو سمجھا پائے گا، اب اور ان کو کوئی سمجھانے والی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کے اندر فرمایا جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور پھر ان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اس سے نفخہ اولا مراد ہے، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ وہ نفخہ اولا مراد ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا نفخہ ثانیہ، ہر چیز دوبارہ اٹھ جائے گی اور زندہ ہو جائے گی۔ جس طرح کہ سورۃ الزمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں، پارہ نمبر 24 کی سورت ہے سورۃ الزمر، اور آیت صفحہ نمبر 560 ہے جی، آیت نمبر 68 ہے، صفحہ 560۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جس وقت سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ان کی بس یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور سور میں پھونک مار دیں، وہ اسی انتظار میں ہیں، ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں، بس یہی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے وہ مخصوص آلہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور رب کے حکم کے انتظار میں۔ فرمایا جب حکم آئے گا سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، اس وقت فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے ہوش اڑ جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف دیکھنے لگیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک انسان اس دنیا میں آئیں گے، فرمایا سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور دائیں بائیں دیکھیں گے چاروں طرف کہ ہم کہاں موجود ہیں اور کیسے ہم کو دوبارہ جگا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو سمجھیں گے کہ شاید ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں اٹھا دیا گیا ہے، تو کہیں گے ہاں یا ویلنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی بد نصیبی کہ ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا دیا ہے، ہمیں کس نے جگا دیا ہے۔ تو ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا یہ تو قیامت آ چکی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی وعدہ پورا ہو چکا ہے جو اللہ نے دنیا میں ہم سے کیا تھا، جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو وہ وعدہ آ چکا ہے۔ تو
تو اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، قیامت آئے گی خود ان کی جو ہے وہ عقلوں میں یہ بات آ جائے گی۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں سورۃ المعارج میں بھی فرمایا ہے کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، میرے پیغمبر ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، رہیں اپنے مشغلوں میں مشغول رہیں، مصروف رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اس دن کو جا ملیں گے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ فرمایا یوم لا یغنی، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن میں ان کی کوئی چالیں کام نہیں کریں گی، ان کی تدبیریں ان کو کوئی کام نہیں آئیں گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، یہ جو قیامت کے بعد عذاب ہونا ہے اخروی عذاب، فرمایا اس کے علاوہ بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے، وہ دنیا کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ عذاب دنیا میں چکھایا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اس کے اندر کئی کافر مارے گئے، کئی قیدی بن کر آ گئے ہیں، اور دیگر جنگوں کے اندر بھی جہاں پر کافروں کو شکست ہوئی ہے، یہ عذاب مراد ہیں، دنیا والے عذاب۔ فرمایا یہ عذاب بھی ظالموں کے لیے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ السجدہ نکالیں جی، پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ السجدہ ہے، اور آیت نمبر جی اس کی ہے صفحہ 502، آیت نمبر 21، صفحہ 502 اور آیت نمبر 21 سورۃ السجدہ کی۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی آنے والا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور حقیقت کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب چکھایا کرتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی قحط سالی آ گئی، کبھی حد سے زیادہ بارشیں شروع ہو گئی، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب۔ فرمایا یہ بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں اور دنیاوی زندگی سے باہر نکل کر حقیقت کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 126 میں بھی ذکر کیا ہے، صفحہ 250 پہ، صفحہ نمبر 250، سورۃ توبہ آیت نمبر 126۔ صفحہ 250 آیت نمبر 126، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا 2 دفعہ کسی نہ کسی آفت میں پھنس جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو ہم عذاب چکھاتے ہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ جس طرح کہ آج کل دیکھ لیں لوگوں کا حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے کیا آتے ہیں، عذابات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے تو لوگ اس کے اندر جو ہے وہ سائنسی تحقیقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اللہ کی طرف سے یہ تو عذاب ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کو جھنجھوڑا جائے اور وہ باز آ جائیں گناہوں سے، اپنی حرکات شنیعہ سے باز آ جائیں۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے یہ زمین کے اندر کوئی بڑا داند ہے، سانڈ ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ جب ہلتا ہے تو زمین بھی کیا کرنے لگ جاتی ہے، حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی زمین کی گہرائیوں میں کچھ گیسیں ہیں ٹھنڈی اور گرم، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو زمین کیا کرتی ہے، حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور یہ اپنی تحقیقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور یہ گناہوں سے رجوع نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں بھی چکھاتے رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو اسی طرح کفار کو بھی اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک دو مرتبہ کوئی نہ کوئی عذاب کی صورت پیدا فرما کے جھنجھوڑا کرتے تھے۔ کبھی قحط آ جایا کرتا تھا، کبھی کوئی جنگ لگ جایا کرتی تھی جس کے اندر کفار ذلیل اور رسوا ہوتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آج بھی یہی حال ہے، یہی صورت بنی ہوئی ہے۔ وقتی جب اللہ کا عذاب آتا ہے لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، شاید اس عذاب کے بعد آنے والی نماز میں مسجد بھی بھری ہو، لیکن کچھ لمحات گزرنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی دنیا کی چہل پہل، دنیا میں مگن ہیں، کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وقتی بس تھوڑا سا ڈرتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ابھی کل کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایک ملک ہے وہاں پر سخت ترین زلزلہ آیا ہے، اور اس کے آثار ہیں تھائی لینڈ میں، اس کے آثار دیگر جو ساتھ ساتھ پڑوس ملک ہیں اس میں بھی پہنچے، لیکن ہے کوئی نظر آ رہا اس کا کوئی اثر ہے؟ بازار بھرے پڑے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کوئی اثر نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے جی، اور ایسے عذابات سے اللہ تعالیٰ سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ بطور نمونے کے پیش کرتے ہیں کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیجئے اور انتظار کیجئے کہ کب اللہ کا عذاب ان کافروں پر آتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیغمبر آپ کے بارے میں یہ آپ کے خلاف جو منصوبے بناتے رہتے ہیں، تدبیریں مشورے کرتے رہتے ہیں، میرے پیغمبر آپ ان منصوبوں سے نہ گھبرایا کریں، اس لیے کہ آپ ہر وقت ہماری حفاظت میں ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیغمبر ہماری نگاہ ہر وقت آپ پر ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ صرف ان کے ان ہتھ کنڈوں سے، ان کے پروپگنڈوں سے بچنے کے لیے میرے پیغمبر سبح، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیے، تسبیح کرتے رہیے۔ جتنا فرمایا آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں گے اتنا ہی آپ ان کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ وحین تقوم، فرمایا جب کھڑے ہوں مجلس سے یا سو کر اٹھیں اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ہر موقع پہ تسبیح اور دعائیں سکھلائی ہیں۔ سو کر اٹھیں تب فرمایا کیا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس وقت بھی رب کی تسبیح، اور فرمایا کہ جب مجلس سے اٹھیں تب بھی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس وقت بھی تسبیح۔ تو ہر موقع پہ فرمایا تسبیح کرتے رہیے، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت ہر وقت انسان پر رہتی ہے۔ فضول بیٹھے ہیں تب بھی فرمایا ذکر کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے، رات کے وقت بھی، سوتے وقت بھی اس کی تسبیح بیان ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے
کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ صورتیں فرمائی کہ یہ پڑھا کرو، جس میں خاص طور پر سورۃ الملک ہے۔ فرمایا کہ سورۃ الملک رات کی عشاء کے بعد تلاوت کر کے سویا کرو، قیامت کے دن انسان کے حق میں یہ سفارشی بن کر آئے گی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے حساب کتاب لینے کے لیے جب اس کو حاضر کروائیں گے کہ پیش ہو جائے، تو ادھر سے یہی اعمال اس کے اور یہی صورتیں سورہ ملک سفارشی بن کر آئے گی، یا اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، قرآن کا حصہ ہے، قرآن سفارش کرے گا، یا اللہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے رات کو پڑھ کے سویا کرتا تھا، اس کے حق میں سفارش کرے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب سونے لگو تو اس وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے سو جاؤ، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرو۔ فرمایا اس کو یاد کرتے کرتے سو جاؤ، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیچھے سے بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے مراد ہے یعنی اگلے دن، ستاروں کے بعد رات کو ستارے ہوتے ہیں، رات کو آپ سارا دن تسبیح کرتے رہے، رات کو بھی تسبیح کرتے کرتے سو گئے۔ فرمایا جب رات کو یہ ستارے ختم ہو جائیں، صبح ہو جائے، تو صبح بھی اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو میرے پیغمبر آپ کا کام صرف یہی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، باقی یہ جو کفار آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔